اور وصیت کر کے مرتے ہیں پھر بدگمانی کے دنیاوی نقصانات کیا ہیں جو میں نے ابھی آپ کو بیان کیے کہ ساس اور بہو کے درمیان میں دشمنی پیدا ہو جاتی ہے، میاں بیوی کے درمیان میں دشمنی پیدا ہو جاتی ہے، جو ایک دوسرے کے ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں ان کے درمیان میں دشمنیاں پیدا ہو جاتی ہیں، آفیسز میں ہو رہا ہوتا ہے، دفاتر میں ہو رہا ہوتا ہے، جہاں جہاں پہ لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں ادھر ہو رہا ہوتا ہے، یار میں اپنے آفس جاتا ہوں جی فلاں جو ساتھی ہیں وہ میرے بارے میں یہ کر رہے ہوتے ہیں، فلاں بندہ یہ کر رہا ہوتا ہے۔ تو جو کام پروفیشنلی جیلسنگ جو ہے نا ہمارے لوگوں میں بہت زیادہ پائی جا رہی ہے آج کل۔ تو یہ ہمیں یہ جیلسنگ، ایک دوسرے سے حسد کرنا اور حسد کو لے کے ایک دوسرے کو تباہ و برباد کرنا، یار ہم نے ترقی کرنی ہے خود محنت کرو، آپ نے ترقی کرنی ہے نا تو محنت کرو۔ یہ تو نہیں کسی مسلمان بھائی یا بہن کی ترقی کو روک کر اس کو نیچے کر کے، نیچے دکھا کے، اس کو معاشرے میں برا بنا کے پیش کرو تاکہ وہ چلا جائے اس کے اوپر میں آ جاؤں، تو ایسا تو نہیں ہے۔ وہ تو پھر جو آپ کمائی کھاؤ گے تو وہ تو ساری کی ساری حرام ہوگی، وہ آپ کے کسی فائدے پہ نہیں آئے گی بلکہ وہ بیماریوں میں، نقصانات میں لگ جائے گی۔ تو بدگمانی کرنا چھوڑ دینا چاہیے۔ سائنسی والے سے کہا گیا کہ دوسروں کے لیے برے خیالات رکھنے والے افراد پر زیادہ تر فالج اور دل کی بیماریوں کا خطرہ زیادہ ہو جاتا ہے۔ جیسے کہ حال ہی میں امریکن ہارٹ ایسوسی ایشن کی جانب سے جاری کردہ ایک تحقیقی رپورٹ میں انکشاف کیا گیا کہ وہ افراد جو دوسروں کے لیے مخالفانہ سوچ رکھتے ہیں اور اس کی وجہ سے ذہنی دباؤ کا شکار اور غصے میں رہتے ہیں، ان میں دل کی بیماریوں اور فالج کا خطرہ 86% بڑھ جاتا ہے۔ دیکھ لیں کہ ایک تو آپ کی روحانی بیماری بھی ہو گئی اور دوسرا جسمانی بیماریاں بھی ہونی شروع ہو گئی، تو جب پھر بچا کیا آپ کے پاس؟ تو دیکھیں نقصان ہی ہو گیا نا۔ جب آپ کی بدگمانی، حسد، لالچ، غیبت شروع کر دیتے ہیں تو جو آپ کے اوپر رحمتیں، برکتیں نازل ہو جاتی ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں۔ برکت کی وجہ سے آپ کی صحت رہتی ہے، رحمت کی وجہ سے آپ پرسکون رہتے ہیں۔ جب آپ نے بدگمانی کی، جھوٹ بولا، غیبت کی، کسی کو نقصان دیا تو وہ رحمت برکت چلی گئی، اب بیماریاں شروع، اب وہ برکت بے برکتی آ گئی نا۔ پھر چلو کہتے ہیں بے برکتیاں بڑی ہیں، تو پہلے ہمیں پھر سوچنا ہوگا، اور اس کے لیے انتہائی بہترین چیز کیا ہے؟ توبہ استغفار۔ سب سے کیا ہے بہترین چیز اس کے لیے؟ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ کے حضور سچی توبہ کرو، توبۃ نصوحا۔ یار سچی توبہ کیا ہوتی ہے؟ پوچھا گیا تو فرمایا توبۃ النصوح یہ ہے کہ بندہ دل سے شرمندہ ہو، زبان سے استغفار کرے کہ اللہ تعالیٰ جو میں نے گناہ کر لیا مجھے معاف کر دے، جو میں نے گناہ کر لیا وہ مجھے معاف کر دے، اعضاء سے گناہ چھوڑ دے، ہاتھوں سے گناہ کیا تھا، زبان سے گناہ کیا تھا، آنکھوں سے گناہ کیا تھا، وہ گناہ کرنا چھوڑ دے۔ پھر یہ نہیں کہ توبہ کر لی اور پھر اگلے دن پھر وہی کام کر تو کوئی گل نہیں، پھر کر لیں گے، تو اس اعضاء سے گناہ کرنا بھی چھوڑ دے اور آئندہ کبھی اس گناہ کی طرف نہ لوٹے۔ اسے کہتے ہیں توبہ۔ ایک ہوتی ہے استغفار کہ پہلے جو گناہ ہوئے اللہ تعالیٰ وہ معاف کر دے، اور توبہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ آئندہ سے، توبہ تو نصوح یہی ہے نا کہ آئندہ سے بھی مجھے ان گناہوں سے بچا لے، آئندہ سے بھی مجھے اس گناہ سے بچا لے۔ میں مومن سے کوئی غلطی، کوئی تاہی ہو جاتی تو اس کے دل کو فوراً بات کھٹکتی ہے اور وہ توبہ کر لیتا ہے اور رجوع کر لیتا ہے۔ یا علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ بندہ صاحب ایمان نہیں ہوتا جس کے اندر شرمندگی کا احساس نہ ہو۔ صاحب ایمان کی نشانی یہ بتا دی کہ صاحب ایمان کی نشانی کیا ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ، دیکھیں ہم انسان ہے نا، ہو ہی جاتی ہے بدگمانی، ہو ہی جاتی ہے، کسی کے کہنے سے پہ آ ہی جاتا بندہ، ہو ہی جاتے ہیں معاملات، تو اس کا بھی فرمایا دیکھیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، حضور ہم سے اتنا پیار کرتے ہیں۔ میں چلو پریشان نہ ہو، اگر تمہارے سے کوئی غلطی کوتاہی انجانے میں، جانے انجانے میں ہو گئی ہے تو دروازہ کھلا ہوا ہے توبۃ النصوح کا۔ اگر تمہیں شرمندگی کا احساس ہو رہا ہے کہ یار میری وجہ سے کسی کو نقصان ہو گیا تو پھر کیا کرو؟ تم توبہ کرو، استغفار پیش کرو، اس بندے سے جا کے معافی مانگ لو، اس بندے سے تم معافی مانگو گے وہ معاف کر دے گا، اللہ بھی تم سے راضی ہو جائے گا۔ اور یہ جو شرمندگی کا احساس ہونا یہ بڑی بات ہے۔ کئی ایسے بھی ہم نے لوگ دیکھے ہیں تو وہ اپنے گناہ پر مطمئن ہوتے ہیں، اتنے زیادہ مطمئن، ہاں کر لیتا تھے پھر کی، یار اسی تو مووی دیکھنے گئے، ہم تو مووی دیکھنے گئے ہوئے تھے، ہم تو میچ دیکھنے گئے تھے، ہم تو فلاں چیز دیکھنے گئے تھے، فلاں چیز، اپنے گناہ اتنے اچھے انداز میں بتا رہے ہوتے ہیں جیسے بڑا ہی اچھا کام کر کے آئے اور اتنے مطمئن ہو کے بتا رہے ہوتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے ان کے اندر ایمان نہیں ہے۔ اور جو اپنے گناہ کا تذکرہ ایسے کرے کہ اس کو بڑی شرمندگی ہو رہی ہے، اب تو گناہ کا تذکرہ کرنا ہی نہیں چاہیے، کیونکہ جب آپ گناہ کا تذکرہ کرتے ہیں کسی کو گواہ بنا لیتے ہیں اس کے اوپر، تو فرمایا اپنے گناہوں پر گواہ نہیں بنانا چاہیے۔
اپنے گناہوں پر، یار میں تو یہ کہہ رہا ہوں بھائی تو گناہ پر اب مجھے گواہ بنا رہا ہے، تو بس توبہ کر لے، اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو جا، اللہ تعالیٰ تجھے معاف کر دے گا۔ دیکھ لینا ایک چھوٹا سا واقعہ پڑھ کے بس اجازت چاہوں گا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور ایک دفعہ بارش نہیں ہو رہی تھی، اندازہ کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ آپ کی امت میں جتنے لوگ بیٹھے ہیں دعا کریں، لیکن ان میں سے ایک بندہ جو بڑا ہی گنہگار ہے اس کو نکال دے بھائی، بڑا اس کی وجہ سے انہیں دعا نہیں میں قبول کر رہا، مجھے نہیں وہ بندہ اچھا لگتا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں۔ تو اس بندے کو پتہ چل گیا، تو اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ سب سے گنہگار تو میں ہی ہوں، تو میں آپ سے سچے دل سے توبہ کرتا ہوں کہ آئندہ کہ میں گناہ ہی نہیں کروں گا، اور میرے پچھلے گناہ بھی آپ معاف کر دیں، اور سب کے سامنے مجھے ذلیل ہونے سے بچانے، ہمیں سب کو پتہ چل جائے گا، ابھی تو چھپا ہوا ہے نا، اگر میں سب گواہ بن جائیں گے اور سب کے سامنے آ جائے گی میری بات، میری عزت مٹی میں مل جائے گی، پلید ہو جائے گی، تو آپ مہربانی کر دیں۔ توبہ اس نے اتنے سچے دل سے آنسوں سے کی کہ اسی وقت قبول اللہ نے کر دی، اور اللہ تعالیٰ نے بارش فرما دی۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ ہم نے تو فرمایا تھا کہ اس بندے کو باہر نکالنا، فرمایا اے موسیٰ اس نے اسی وقت توبہ کر لی اور سچے دل سے توبہ کر لی، تو میں نے فوراً قبول کر لی۔ اندازہ کرو، بغیر کسی کو اپنے گناہ پر گواہ بھی نہیں بنایا، اور توبہ بھی کر لی، قبول بھی ہو گئی، دوبارہ اس نے وعدہ کیا مجھ سے کہ وہ گناہ نہیں کرے گا۔ تو یہ اللہ کو ادا یہ بات اتنی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے فوراً سے بارش برسا دی، اور یہ امت کو بتانا تھا کہ دیکھو سچی توبہ اللہ تعالیٰ قبول کرتے، کرو تو صحیح۔ جب ہم کریں گے گناہوں کو چھوڑیں گے، ایک دوسرے سے بدگمانیاں بدزن ہونا چھوڑیں گے، ہونے سے پہلے تو آج کل ہم بدزن ہو جاتے ہیں، اچھا زن نہیں رکھتے ہیں، حسن زن نہیں رکھتے ہیں، بد زن ہو جاتے ہیں فوراً۔ تو خدا را ایک دوسرے کے ساتھ حسن زن رکھا کریں، پیار محبت سے رہا کریں۔ تھوڑی سی زندگی ہے، بعد میں احساس ہوتا ہے کہ یار کاش اسی باجی رہتے نا میل ہی لیندے، کاش ہم ابو کے پاس بیٹھ جاتے تھوڑی دیر کے لیے، کاش ہم لڑائی جھگڑا ختم کر لیتے ہیں۔ جب بندہ مر جاتا ہے نا پھر اس کی قبر پہ ساری جاتے ہیں، جنازے پہ ساری جاتے ہیں، لیکن جب زندہ ہوتا ہے تو کوئی ملنے کے لیے بھی نہیں جاتا۔ یہ بھی بڑے افسوس کی بات ہے نا، تو زندوں سے ملیں، زندوں سے پاس بیٹھ کے باتیں کریں، تو پھر اللہ تعالیٰ دیکھیں ان کی دعائیں لیں، ایک دوسرے کی دعائیں، مومن کی دعا ایک دوسرے کے لیے قبول ہوتی ہے۔ پتہ آپ کو فرمایا اس زبان سے مانگو جس سے تم نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ اے اللہ وہ کون سی زبان ہے؟ فرمایا تمہارے مسلمان بھائی کی۔ میں کہتا ہوں بھائی آپ میرے لیے دعا کیا کریں، بھائی آپ میرے لیے دعا کیا کریں، تو یہ اللہ کا حکم ہے۔ یہ نہیں سمجھنا چاہیے وہ کون سا میرے سے زیادہ نیک ہے، نیک ہے کیونکہ میں نے اس کی زبان سے کوئی گناہ نہیں کیا، اس کی زبان میرے لیے پاک ہے۔ اسی طرح میری زبان آپ کے لیے بالکل پاک ہے، اور پاکیزہ زبان سے دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ ایسے ہی ہے نا، پاکیزہ زبانوں سے، تو میں نے آپ کی زبان سے کوئی نہیں کیا، آپ کی زبان میرے لیے پاک ہے۔ یہ دیکھیے ہمیں یہ درس دیا جا رہا ہے کہ ایسے ایک دوسرے کے ساتھ رہا کرو، ایک دوسرے سے دعائیں کروایا کرو کہ آپ میرے لیے دعا کیا کریں۔ کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسے پیار و محبت والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر۔